انسانوں کے نام افزار ریحان، سر سید قومیتی اشتراک کا پاسبان۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں جنم لینے والے جنوبی ایشیا کے عظیم مذہبی و سماجی اور تہذیبی و تعلیمی مصلح سر سید درویش کے پیر و مرشد ہیں۔ زندگی انہیں پڑھتے اور ان کی حیات و خدمات اور نگارشات و افکار پر تحقیق کرتے گزری ہے، مگر ہمارے مطالعہ پاکستان میں ان کا بھی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ ساری توڑ پھوڑ اور بربادی ان پر مار دی جاتی ہے، حالانکہ انڈین نیشنل کانگریس کو بھی ایک انگریز مسٹر ہیوم نے بنوایا تھا۔ اس کے باوجود سر سید نے مسلمانوں کو نہ صرف کانگریس میں جانے سے منع کر دیا بلکہ سیاست سے ہی روک دیا تھا۔ ان کی ایک ہی لگن تھی کہ میرے بچوں، پہلے علم کی روشنی حاصل کرو پھر آگے بڑھو۔ ان کے ادارے سے فیض یاب ہونے والوں میں ہندو مسلم کی کوئی تمیز نہ تھی، بلکہ ان کا پہلا گریجویٹ ایک ہندو نوجوان تھا۔ وہ انڈین ایلیٹ کلاس کو راجہ رام موہن رائے کی طرح تعلیمی اور شعوری حوالے سے انگریز کے لیول پر لانا چاہتے تھے۔ سر سید زندگی بھر برٹش سرکار کے اس قدر وفادار رہے کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ انگریز انڈیا کو چھوڑ کر جائیں۔ برٹش سرکار کے خلاف 1857 کے غدر کو انہوں نے ہمیشہ غدر ہی لکھا اور بولا، کبھی بھولے سے بھی اسے تحریک آزادی کا نام نہیں دیا۔ اس سرکشی و بغاوت کے جو اسباب انہوں نے بصراحت تحریر فرمائے، ان میں ضرور انہوں نے انگریز سرکار اور کمپنی بہادر کی زیادتیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں ان پر واضح فرمائیں۔ یہ ہند پر برٹش کی مہربانیوں کے باعث ان کا جذبہ خیر خواہی تھا، نہ کہ کسی مخاصمت و منافرت کا اظہار۔ برٹش پارلیمنٹ میں اس پر کھلی بحث ہوئی۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی سرکشی پر مبنی کتاب تحریر کرنے والے کو تو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، مگر جو سچائی کے قدردان حقائق آشنا انگریز تھے، انہوں نے بجائے سید صاحب پر تیر و نشتر چلانے کے جذبہ خود احتسابی کے تحت کتاب میں بیان کردہ اپنی زیادتیوں اور کوتاہیوں کو اس تمام تر غدر کا باعث یا مورد الزام ٹھہرایا۔ سر سید ذہنی و فکری طور پر برٹش سرکار کی ہندوستان میں مضبوطی و کامیابی چاہتے تھے۔ وہ علا وجہ بصیرت اس سوچ میں پختہ تر تھے کہ برٹش سرکار اہل ہند کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کے زیر سایہ اس خطے اور یہاں بسنے والے پسماندہ لوگوں کی زندگیاں سنور رہی ہیں، ان میں سائنٹیفک سوچ اور شعوری اپروچ ابھر رہی ہے، پورے انڈیا میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، ادارے بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غدر کے ہولناک حالات میں انہوں نے بجنور اور مراد آباد میں نہ صرف برٹش سرکار بلکہ عام انگریزوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی۔ ایک موقع پر تو وہ محمود خان جیسے متشدد لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے بچے۔ اسی طرح ایک رات اگر سر سید چھپ چھپا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب نہ ہو پاتے تو وہیں مارے جاتے۔ سر سید کے خطبات و مناجات میں وہ ساری تحریریں موجود ہیں جب وہ مساجد میں نماز کے بعد باغیوں کی ناکامی اور انگریزوں کی کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہی نہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ بھڑکتی آگ کے شعلوں میں استقامت کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ناچیز خود کو سر سید کے ادنا فکری بالغ کی حیثیت سے کوئی نئی چیز نہیں، ان کی ایکسٹینشن یا توسیع و تسلسل خیال کرتا ہے۔ اس لیے اس کا نقطہ نظر ہے کہ برٹش سرکار کو یہاں متحدہ ہندوستان میں کم از کم 200 سال نہیں تو 1 صدی تک مزید رہنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ یہ ان کا ملک نہیں تھا، وہ اس کے فاتح و قابض تھے اور انہوں نے بہر صورت ایک نہ ایک دن اپنا بوریا بستر سمیٹتے ہوئے یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ لیکن بھانت بھانت کی بولیوں اور نسلی و مذہبی تعصبات والے لوگوں کی فکری تطہیر اور ذہنی آبیاری کے لیے لازم تھا کہ برٹش رول میں عوام کی شعوری سطح بلند ہو کر انگریز تک نہیں تو اس کے آس پاس پہنچ جاتی۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے جتنی ذہنی گروتھ درکار تھی وہ انہیں حاصل ہو جاتی۔ وہ برٹش سرکار کے زیر سایہ بلا تمیز فرقہ و عقیدہ تمام ہندوستانیوں کو زیادہ پھلتا پھولتا دیکھ رہے تھے۔ جس طرح نیم حکیم اور نیم ملا کو نسبتاً زیادہ نقصان دہ تسلیم کیا جاتا ہے، اسی طرح نیم خواندہ شخص ان پڑھوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مفادات کا تو خوب سوچنے لگتا ہے، لیکن وسط نظری و قلبی کیا ہے، انسانیت کے تقاضے کیا ہیں، ان اعلیٰ آدرشوں تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ ایسے ہوشیار و چال باز کے بالمقابل ٹھیٹھ ان پڑھ لوگوں میں نسبتاً حوصلہ و برداشت بہتر ہوتا ہے۔ وہ محض اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنے کی بجائے دوسروں کی بھوک کا بھی کچھ نہ کچھ احساس کر لیتے ہیں۔ ان میں ایک نوع کی عاجزی و انکساری ہوتی ہے کہ ہم غریب تو ان پڑھ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی چالیں چلنی ہیں، جبکہ نیم خواندہ ان کے بیچ بیٹھا نہ صرف اپنی تعلیم کا روب جھاڑتا پایا جاتا ہے بلکہ اندھوں میں کانا راجہ بن کر حقوق کے نام پر طبقاتی منافرتوں کا خوب پرچار کرتا ہے۔ اس پس منظر میں انگریز کمشنر شیکسپیئر کے سامنے بیٹھے سر سید اس سوال پر کہ میں نے آج سے پہلے کبھی آپ کو ہندو مسلم کے الگ سے بات کرتے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ انڈیا اور انڈینز کی بات کرتے رہے ہیں۔ سر سید جواب دیتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں تو ہر دو فرقوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتا، مگر ہمارے یہ لوگ جو خود کو پڑھا لکھا خیال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے مفاداتی بھڑکاؤ بڑھے گا۔ جس طرح یہ اردو ہندی تناؤ بڑھا رہے ہیں، میری بوڑھی نگاہیں دیکھ رہی ہیں
کہ ان دونوں فرقوں کے یہ پڑھے لکھے لوگ کسی بھی کام میں دلجمی اور خلوص کے ساتھ وہاں مل کر اکٹھے نہیں چل پائیں گے، یوں ان میں فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ اس بزرگ دانا کی پیش بینی یا آگے دور تک دیکھنے کی صلاحیت تھی، تمنا، سوچ یا آرزو ہرگز نہیں تھی۔ بجھے دل اور افسردہ نظر سے یہ سب وہ شخص محسوس کر رہا تھا جس نے کبھی ہندو مسلم کے مذہبی خلفشار کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ کیسے کیسے مواقع آئے، دائیں بائیں سے بڑکاؤ لوگوں نے تیلیاں لگائیں۔ جو شخص اپنے بچوں کے منہ سے اپنی تعلیمی ادارے کی ایک دمڑی بھی انگلی ڈال کر نکال لیتا تھا، اس ادارے کا ایک ہندو کیشیئر بد دیانتی کی اخیر کرتے ہوئے بھاری نقصان پہنچا دیتا ہے، جس کے صدمے سے سر سید اٹھ نہیں پاتے، مگر مجال ہے کہ ان کے لبوں پر ایک بار بھی مذہبی منافرت یا ہندو کے لیے برائی کا کوئی ایک لفظ بھی آیا ہو۔ سر سید کا کون سا عقیدت مند ہے جس نے فہم ان کی وہ تقاریر اور واز پڑھے سنے نہ ہوں جن میں وہ تکرار کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انڈیا میرے لیے ایک خوبصورت دلہن کی مانند ہے، ہندو اور مسلمان اس حسین دلہن کی دو آنکھیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک آنکھ بھی اگر کمزور یا خراب ہوگی تو دلہن خوبصورت نہیں بہنگی لگے گی۔ کیا کوئی باذوق انسان دلہن کو بدصورت یا بہنگی دیکھنا پسند کرے گا؟ کمیٹی اور تہذیبی اشتراک کے ریفرنس سے خود کو ہمیشہ ہندو قرار دیتے رہے۔ مہاتما گاندھی زندگی بھر اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہندو اور مسلم کو جس طرح اپنی دو آنکھیں قرار دیتے تھے، سچ تو یہ ہے کہ اس گاندھین اپروچ کے اولین مبلغ و پرچارک سر سید تھے۔ وہ مذہبی تفرقوں کو پاٹنے، شعور کی روشنی پھیلانے والے وحدت و اشتراک کے علم بردار انسان نواز مصلح اور رہنما تھے۔ گاندھی جی نے بجا طور پر انہیں پروفٹ آف ایجوکیشن قرار دیا تھا۔